بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ہم سب خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑے مبارک موقع پر یہاں جمع کر رکھا ہے۔ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ کی 100 سالہ تقریب منائی جا رہی ہے اور آپ سب مختلف مدارس کے ذمہ دار، مختلف علاقوں کے ذمہ دار، بڑی بڑی ہستیاں یہاں جمع ہیں بہار کی، اور جب مولانا محمود مدنی صاحب تشریف فرما ہیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان بڑا یادگار موقع ہے یہ، اور اس موقع پہ کسی لمبی تقریر کی گنجائش نہیں ہے، صرف ایک بات دل میں لے کے جائیے۔ بزرگوں نے ایک پودا لگایا تھا، اس کے سایہ دار سائے میں ہم اور آپ، ہمارے بڑے اور بزرگ پلے بڑھے، علم کی شمع روشن کی، ملک اور ملت کا نام بلند کی۔ یہ ادارے ہیں تو ہم اور آپ سب ہیں، اور اگر ادارے نہیں ہیں تو ہمارے آپ کے وجود کا احساس بھی کسی کو نہیں ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ تقریب ادارے کی نئی زندگی کی بنیاد بن سکتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے مدرسین، یہاں کی انتظامیہ، اور خاص طریقے پر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب مدد اللہ جس دور اندیشی کے ساتھ، احتیاط و پرہیز کے ساتھ اس ادارے کو بڑھانا چاہتے ہیں، ادارہ ترقی کرے گا اور آپ سب کا تعاون انہیں حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ ہمارے محترم وزیر اعلیٰ، ان کی نگاہیں بڑی دور رس ہے، جس چیز سے پڑتی ہے بڑی گہری پڑتی ہے۔ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ میں پڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے آئینے میں وہ بہار کے تمام مدارس کو دیکھیں گے، اور جہاں کی جو ضرورت ہے، جس طرح یہاں ریموٹ سے یہ سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں، اسی طرح ریموٹ کے ذریعے سے مدارس کا کام بھی انجام دیں۔ دیکھیے، یہ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ یہاں مختلف قسم کی پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ مدرسہ بھی ہے اور اپنے نصاب کے اعتبار سے اس میں کچھ چیزیں ملی ہوئی بھی ہیں، اچھی بات ہے۔ یہ تنہا مدرسہ ہے بہار کا جو حکومت کے مکمل انتظام میں چلتا ہے۔ اس کی ضرورتیں کیا ہیں؟ ہمارے وزیر اعلیٰ کے ذہن میں یہ بات ہوگی، اور جو مدارس بہار میں بورڈ سے متعلق ہیں ان کی ضرورتیں کیا ہیں؟ میں سمجھتا ہوں تمام چیزوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمارے محترم وزیر اعلیٰ یہاں تشریف لائے ہیں۔ انسانی ضرورتوں کو انسانوں سے الگ نہیں کیا جاتا۔ مدرسے میں جو اساتذہ کام کر رہے ہیں ان کی ضرورتیں بھی ان کے ساتھ ہیں۔ ایک طرف مدرسے کے فارغین کے لیے، عالم اور قاضی کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے مولانا مظہر عربی فارسی یونیورسٹی کی راہ دکھائی گئی، اور یونیورسٹی کے زیر انتظام
عالم اور فاضل کی ڈگری دی جاتی ہے. لیکن یہ افسوسناک اور حیرتناک بات ہے کہ جو لوگ عالم اور فاضل بناتے ہیں یعنی BA اور MA کراتے ہیں ان کی تنخواہوں کا تناسب وہی ہونا چاہیے جو BA اور MA کے پڑھانے والوں کا ہوا ہے. لیکن جو فاصلہ ہے میں دیکھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ابھی تک کرائٹیریا نہیں بنا. 3 سال ہو گئے, 4 سال پتہ نہیں کتنا گزرا. اور مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ جو چیز بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے اس میں نہ جانے کہاں کتنی پیچیدگی. فاضل عالم BA اور MA کے برابر تو اس کے پڑھانے والوں کی تنخواہ بھی برابر ہونی چاہیے. سیدھی سی بات. اور کوالٹی ایجوکیشن کا تعلق ہماری حکومت کوالٹی تنخواہ سے بھی جوڑتی ہے. ایک طرف کوالٹی ہو اور دوسری طرف وعدہ فردہ تو تعلیم جیسی ہوگی وہ معلوم ہی معلوم ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ جو ایک کمپلیٹ گورنمنٹ کا مینج مدرسہ ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا جاتا ہے. میں یہ اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے پاس اپنی زمین ہے. میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کی اپنی تاریخ, اس کے اپنے افراد ہیں, اس کے پاس شخصیتوں کا ذخیرہ ہے, اس کا شاندار ماضی ہے جس سے شاندار مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے. لیکن مولانا مدرسہ عربی فارسی یونیورسٹی بہت قاعدہ بغدادی پڑھ کر اور حفظ کر کر ابھی اس کی زمین ہی حاصل ہوئی. یونیورسٹی اور بھی بنی تھی اسی کیبنٹ کے فیصلے میں, لیکن ابھی مولانا مدرسہ عربی فارسی یونیورسٹی اپنی توانائی حاصل کرنے کے لیے مدرسہ اسلامیہ شمس الہدیٰ اور مدرسہ بورڈ سے کرائے کے تعلیم کو لیا کرتی ہے. ٹھیک ہے, بورو کے لیے سے بہت سے لوگ کام چلایا کرتے ہیں, لیکن جو اوریجنل ہے وہ اوریجنل رہے گا. آج بڑی اچھی بات ہے, ہمارے محترم وزیر اعلیٰ صاحب سنگ بنیاد رکھ رہے ہیں. یہ شروعات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نگاہ جتنی دور تک گئی ہوگی اس مدرسے اور دوسرے مدرسوں کے لیے, آنے والے دنوں میں بہت ساری چیزیں ان کے دماغ سے نکل کر سرزمین پر آئیں گے. مجھے ابھی ادھر کے لوگوں سے کچھ نہیں کہنا ہے, یہ تو حکایت ہی کہہ دیا میں نے. آپ سے کہنا ہے, آپ سے کہنا ہے اور 3 باتیں کہنی ہیں. پہلی بات, اپنی شخصیتوں کی حفاظت کیجیے. شخصیتیں بڑی مشکل سے بنتی ہیں اور بڑی آسانی سے پگھل جایا کرتی ہیں. دوسری چیز, اپنے ادارے کو بنائیے, اپنے ادارے کو بڑھائیے, اپنے ادارے کو چمکائیے اور نئے نئے ادارے بنائیں. آپ یہ کام کریں گے کوئی آپ کی ٹانگ نہیں کھینچ سکے. ایکسلنس کے ادارے بنائیے, معیاری ادارے بنائیے تاکہ آنے والے دنوں میں ملت بھی سرفراز ہو سکے اور اس ملک کی انسانی ضرورت پوری ہو سکے. بڑی ضرورت ہے اس ملک کو انسانوں کی, اچھے انسانوں کی, پڑھے لکھے انسانوں کی. آپ اس کا پاک بن جائیں تو ملت کا بھی فائدہ, ملک کا بھی فائدہ, آپ کا بھی فائدہ. اس لیے اداروں کو بنائیے اور بڑھائیے. اپنی آنے والی نسل کی معیاری تعلیم کا انتظام کیجیے. ایک شخصیت تھی جس نے یہ دیا, آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں, اللہ کا شکر. ایک آپ ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے آپ بھی اسی طرح
یہاں وہاں چھوٹے بڑے جتنا حوصلہ ہے اللہ نے دیا ہے ادارے بنائیے، آگے بڑھائیے اداروں کو تو کام چلے گا۔ تیسری چیز جو بڑی اہم ہے، ہم اپنے مکان بناتے ہیں، بڑے قیمتی مکانات، میری تو سمجھ میں نہیں آتا آج کل لوگ 11 اور 15 کمرے کا مکان کیوں بناتے ہیں، مگر بناتے ہیں، بڑے خرچیلے، شادیوں میں بہت خرچ کرتے ہیں، تقریبات میں بہت خرچ کرتے ہیں۔ یہ پیسے آپ کی حص کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو خرچ کرنے کی حد تک ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن نہ آپ کے کام کے ہیں نہ ملت کے کام کے۔ آپ کے ادارے، آپ کی توانائی، اپنی مالیت، اپنے سرمایہ کو صحیح سمت میں خرچ کرنے کی عادت ڈالنا ہم سبوں کی ذمہ داری ہے، دینی بھی، ایمانی بھی، انسانی بھی۔ اس لیے میرے بھائی ان 3 باتوں کا آپ خیال رکھیں اور بچوں کی تعلیم کا مضبوط انتظام کریں۔ یہاں ہمارے صوبے میں ہماری تعلیم کا انتظام بہت اچھا نہیں ہے، میں بہت لمبی بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن ایک بات، کشن گنج ضلع جو مسلمانوں کی آبادی کا بہار میں سب سے بڑا ضلع ہے، وہاں کی تعلیمی چارٹ آپ دیکھ لیجیے۔ میں اکتوبر کے آخر میں وہاں گیا تھا تو جو سرکاری آنکڑے میں نے لیے وہاں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہائی اسکول میں ایک کلاس، ایک کمرے میں آن این ایوریج 97 طلبہ پڑھتے ہیں، یہ ڈاٹا ہے۔ پوزیشن یہ ہے کہ +2 میں 27 ادارے ہیں +2 کے، اس میں ایک ٹیچر مسلمان نہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ شاید ٹیکنیکل تعلیم کے سلسلے میں کچھ پیش رفت ہوئی ہوگی، معلوم یہ ہوا تحریری طریقے پر ٹھاکر گنج میں مرکزی حکومت نے ITI کے لیے رقم دے دی، اسٹیٹ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ملا، کام نہیں ہوا، آج تک 1 پیسے کا کام نہیں ہوا۔ یہ مسلم علاقوں کی تعلیمی صورتحال کا جائزہ ہے، بہت مختصر۔ اور ایک بات اور بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بلکہ دبا کے سن لیجیے، 2 سرکاری کالج ہیں کشن گنج میں، ایک کے اندر 80% اساتذہ اور دوسرا کالج جو نہرو کالج ہے اس میں فقط 2 استاد، تعلیم ہوگی کیسے؟ میں نے وہاں مقامی ذمہ داروں سے یہ کہا کہ شاید آپ یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں کی آبادی کو، آپ یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں کی آبادی کو کہ ہندوؤں اگر مسلمانوں کے ساتھ رہو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تمہاری بھی تعلیم کی درگت مچائی جائے گی۔ صورتحال اگر کالج میں 2 ٹیچر ہو اور 80% ٹیچر بھی ٹیچر تو وہیں کم ہے، 80% ٹیچر اگر ہوں گے تعلیم کا کیا ہو؟ اس لیے میں نے کہا آپ سے کہ اس ذمہ داری اور اس جوابدہی کو آپ اپنے سخت بازو سے سنبھالنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا حوصلہ دیا، بڑی طاقت اور توانائی دی۔ آپ سوچئے مولانا آزاد انجینئرنگ کالج قائم ہوا، فائدہ ہوا۔ کٹیہار میڈیکل کالج قائم ہوا، فائدہ ہوا۔ ایک چھوٹا سا ادارہ اسی پٹنے میں رحمانی پٹی قائم ہوا، اس کے اثرات پورے ملک میں محسوس کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے محسوس کیے گئے کہ آپ نے اپنے بل پر اپنے سخت بازو سے وہ کام کر کے دکھایا جو آپ کو کرنا چاہیے۔ ناممکن کچھ نہیں، ساری چیزیں ممکن ہیں۔ آپ ادارے قائم کیجیے، حکومت پر بھروسہ نہ کیجیے، حکومت سے مدد ضرور لیجیے، حکومت سے تعاون ضرور لیجیے،
لیکن جو کام آپ کے کرنے کا ہے وہ آپ کو کرنا ہے، اور حکومت نہیں کرے گی۔ حکومت یہ جھوٹ بول دے گی، آپ کے بچوں کو آپ کو بھیجنا ہو، ان میں پڑھنے لکھنے کا ذوق آپ کو پیدا کرانا ہو، تبھی کام چلے گا۔ ادارے قائم کیجیے، مستقبل روشن رہے۔ میں جانتا ہوں اور اچھی طرح جانتا ہوں کہ ادارے قائم کرنا آسان نہیں ہے، مشکلات ہیں، لیکن اگر آپ چیلنجوں کو قبول نہیں کریں گے تو آنے والے دنوں میں آپ کی اولاد، آپ کی نسلیں سر اٹھا کر اس سرزمین سے نہیں چل سکیں گے۔ اس لیے چاہے مشکلات ہوں چاہے آسانیاں ہوں، آپ کو، آپ کی نسل کو آنے والے دنوں میں سر اٹھا کر چلنے کے لیے اپنے ادارے کھولنا بہت ضروری ہے، جس میں ہر ہندوستانی پڑھے اور یہ سمجھے کہ مسلمان صرف لینے والی ملت نہیں ہے، یہ دینے کی پوزیشن ہے، مسلمان دینے کی پوزیشن ہے۔ آپ اپنی اس پوزیشن کو سمجھیے اور معاملات کو آگے بڑھائیے۔ میں جانتا ہوں دشواریاں آئیں گی۔ ابھی رامانی فاؤنڈیشن نے 285 ایکڑ زمین حاصل کی کشن گنج کے اندر، پوٹھیا میں، پوٹھیا جہاں تک میری یادداشت ہے ہندوستان کا سب سے بیکورڈ بلاک ہے۔ رامانی فاؤنڈیشن میں یہ خواب تھا کہ جہاں سب سے پچھڑا پن ہے وہیں سے علم کا چراغ روشن ہو۔ کوشش کی گئی، لیکن آج زمین کی لکھائی ہوئی اور پرسوں سے وہاں داخلہ شروع ہو گیا آدیواسی حضرات کا۔ ضلع انتظامیہ آج اور کل رحمانی فاؤنڈیشن والوں کو وہاں جانے کی گنجائش نہیں ہے، جو مالک ہیں اس کے یا جن کا حق ہے اس کے اوپر قانونی، لیکن جا رہے ہیں وہ لوگ جن کا کوئی کہیں سے دور دور حق نہیں ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ جھوٹ بولا گیا کہ قاعدے میں یہ رجسٹری غلط ہے، پھر جھوٹ بولا گیا آدیواسی کی زمین ہے یہ، لیکن ڈی سی ایل آر کے فیصلے کے بعد بھی صورتحال جب سے تک کہیں سے کوئی تبدیلی نہیں۔ مقامی انتظامیہ تماشا دیکھ رہا ہے، اور مجھے حیرت اس بات سے ہے کہ پٹنے سے لے کر پوٹھیا تک بھایا کشن گنج تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ صورتحال کیا ہے، کوئی بات نہیں چل رہی۔ ٹھیک یہی صورتحال 2-3 مہینہ پہلے ملیا کی ہوئی، 100 ایکڑ زمین ملیا والوں نے گھرائی، باقاعدہ چوہتی بنے، تعمیر کا کام شروع ہوا، گھس گئے آدیواسی، کچھ نہیں ہو رہا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ طریقہ کار اس طرح گھس گئے، اس طرح زمینوں پہ قبضہ کرنا یہ سوشاسن کی علامت ہے یا کشاسن کی علامت ہے؟ لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمارے پیر اگر تعلیم کی طرف بڑھنا چاہتے تو ہمیں بڑھنے سے روکا جاتا ہے، ترکیبوں سے، تدبیروں سے، ڈھیلے بہانے سے وہ ٹالا جاتا ہے، غلط رپورٹیں دی جاتی ہیں۔ اس طرح کی صورتحال آئے گی آپ کے ساتھ، لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی کینسر کا مریض ہو اسے قبرستان نہیں پہنچائے، اس کا علاج کرنا۔ اسی طرح سے اگر کوئی سماج چاہے وہ تنگ سرکاری ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے، اس کا بھی علاج ہو سکتا ہے۔ اور ہمیں ایک افسر نے کہا، اور بڑی پیاری بات کہی، مولانا صاحب ہم زمین کے لیے گولی تو نہیں دلا سکتے۔ میں نے کہا بات بالکل صحیح ہے، آپ کی گولیاں تو بھجن پورا کے لیے ہیں، آپ کی گولیاں تو 4 اپریل کو نوادہ کی مسجد کے لیے ہیں، ان کے لیے تو نہیں ہے آپ کی گولیاں۔ گولیاں کھانے کا تو پیدائشی حق ہمارا ہے، ہم کھائیں گے اور جم کے کھائیں گے، لیکن یاد رکھیے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ گولی کھانا اپنی جگہ پر، تعمیر کا سلسلہ جاری رہے گا، بننے کا سلسلہ جاری رہے گا، پوری ہمت کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ۔ یہ جو زمینوں کے قبضے کا سلسلہ ہے اسے سماجی مسئلہ نہیں کہنا چاہیے، یہ قانون کا مسئلہ ہے، یہ حق کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم مرکزی حکومت سے ادھیکار چاہتے ہیں تو وہ ادھیکار چاہتے ہیں جس کی ابھی تک قانونی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمان اور مسلم ادارے جو ادھیکار چاہتے ہیں وہ قانون کے دائرے میں نہیں، اس کے بہت اندر۔
یہ صورتحال کہ ہم ادارہ نہیں بنا سکتے، یہ صورتحال کہ ہم کام نہیں کر سکتے، ہم کام کرنے نہیں دیں گے، اور یہ صورتحال آپ سن کے حیرت ہوگی کہ تھانہ FIR لینے کو تیار نہیں، SP صاحب ڈیزائن دے رہے ہیں شکل و صورت کا، کلکٹر صاحب سبحان اللہ دھوپ کا ہمالیہ پہاڑ بنا رہے ہیں۔ کیا تماشا ہے؟ اس صورتحال میں کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں اگر آپ چاہیں گے تو ٹھوکر نہیں، پہاڑ بھی راستے سے ہٹ سکتا ہے اور آپ راستہ بنا سکتے ہیں۔ اپنے حوصلے سے، اپنے ہمت سے، اپنے ارادے سے اس بات کی کوشش کیجیے کہ آپ ہر جگہ ہر علاقے میں اپنے ادارے بنائیں، بڑھائیں، چلائیں، تاکہ آنے والے دنوں میں ہندوستان بھی ترقی کرے، ہم اور آپ بھی ترقی کریں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم